शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर बुस्तारी, ये फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, इनका अंगूठा ना पीछे की तरफ मुड़ रहा है। इनके इस जोड़ में ना इनकी लचक, अगर आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ता है तो ऐसे लोग बड़े मिलनसार होते हैं, दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाने वाले होते हैं और जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, दूसरे बंदे की साइकी जल्दी समझ लेते हैं। इन लोगों को अपना काम निकलवाना बड़ा ज़बरदस्त आता है, लेकिन थोड़ी सी हर जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कोई नेगेटिविटी भी इंसान के अंदर आती है। तो जब आपका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ जाता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ये कह लेंगे थोड़े से कम हिम्मत होती है। जहाँ इनकी ज़िंदगी में मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, ये फ़ौरन घबरा जाएंगे और अपना दिल छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी इंसान के अंदर ज़रूर आती है, हिम्मत की कमी आ जाती है। इसके अलावा आप देखें तो अंगूठे पे यहाँ पे आंख बंद तो रही है लेकिन आंख थोड़ी डिस्टर्ब है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में बहुत आएगी। बाकी विल पावर भी किसी हद तक ठीक है, सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी ठीक है। अगर हम हाथ की शेप को देखें तो स्क्वायर हथेली है और हाथ जो है थोड़ा भारी है, मजबूत है। तो हाथ भारी हो, मजबूत हो तो ऐसे लोग बड़े किसी हद तक मजबूत भी होते हैं, इनकी इतनी जल्दी हिम्मत फिर नहीं आते। हालांकि अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, थोड़ी सी इनके अंदर घबराहट जरूर आएगी, लेकिन चूंकि हाथ मजबूत है, वीनस माउंट भी उभरा हुआ है, मजबूत हथेली है, तो इसलिए ये हिम्मत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती है। मुश्किलात का ये मुकाबला कर लेंगी और जब हथेली स्क्वायर होती है तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई है और ये इस तरीके से जजीरे भी बना रही है, और ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन यहाँ तक मिली हुई है और ये टाइम बनता है तकरीबन बचपन से लेके तकरीबन 30 साल की उम्र तक। तकरीबन 30 साल की उम्र तक तो बिल्कुल घर वालों का प्रेशर होगा इन पर, ये अपनी मर्जी के डिसीजन नहीं ले पाएंगी, लेकिन आफ्टर 30 फिर ये अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना शुरू करेंगी और घर का जो प्रेशर होता है उससे ये निकलेंगी। और ये वाला जो टाइम है इसमें इनको हेल्थ के इशू भी होंगे, बचपन में मुश्किलात, प्रॉब्लम इन्होंने देखे हैं और बचपन इनका कोई बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर हम बुद्धा ही देखें तो ये भी बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में शुरू से ही इन्होंने मुश्किलात देखी हैं और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहे हैं। अब अगर हम ज़िंदगी की लकीर को देखें तो लाइफ लाइन यहाँ आगे किस्मत की लाइन के साथ मिल जाती है। लाइफ लाइन अगर बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए ना तो ये इंसान के जल्दबाज होने का बताती है। तो बिल्कुल ये जल्दबाज है, जल्दी में फैसले करेंगी और वहाँ ये नुकसान कर लेंगी। हल्की हल्की लाइनें अंदरूनी मंगल पर गिर रही हैं तो थोड़ा सा गुस्से की भी तेज़ है, और दिल की लाइन में भी जब थोड़े से जजीरे हो, थोड़ी वीकनेस हो, तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आके कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, या ये माउंट जितना उभरा हुआ होगा ना इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी, इतनी आपकी बेहतरीन लाइफ होगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन के साथ मिलके ये इस तरीके से ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर किस्मत की लाइन के साथ मिलके राव केटू के एरिए पे इस तरीके से ये ट्राइंगल का साइन बने तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं और इनको ज़िंदगी में किस तरीके से कामयाब होना है ये अपने नॉलेज की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबियां हासिल करते हैं। तो जब मरकरी की तरफ यहाँ पर इस तरीके से लाइनें ऊपर की तरफ उठे तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, ये बिजनेस की लाइनें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं और बिजनेस की तरफ इनका रुझान रहता है। और जो लाइन लाइफ लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जाए मरकरी की तरफ, उसको हम खत्ते सेहत के तौर पर भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको यूं समझ लें कि अगर कोई यहां से लाइन निकलेगी किस्मत की लाइन से मरकरी माउंट की तरफ तो ये बिजनेस की लाइन होगी। बिजनेस की लाइन दिमाग की लाइन के साथ मिलके ये ट्राइंगल का साइन बनता है, इसे कहते हैं मनी ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल होगा तो आपके पास सेविंग होगी, आपके हाथ में रुपया पैसा ठहरेगा। और अगर आपके पास ये ट्राइंगल नहीं बन रहा
تو پھر جو مرضی کرنے روپیہ آپ کمائیں گے تو بہت، لیکن پیسہ آپ کے ہاتھ میں رکے گا نہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ مون ماؤنٹ پر ہی ہم سفر کی لائنیں بھی دیکھتے ہیں، تو سفر کی لائنیں تو ان کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں، اور کسی حد تک مون ماؤنٹ کے ساتھ ان کا قسمت کی لکیر کا کنیکشن بن رہا ہے، اور قسمت کی لائن بڑی سٹرونگ ہے، بڑی بہترین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ ان کے پاس اچھا آئے گا، اور اچھی دولت ان کے پاس آئے گی، اور ان کی جو زندگی میں زیادہ بہتری ہے وہ تقریباً 25 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ لائنیں ان کو حج عمرہ بھی کروائیں گی، اور یہ قسمت کی لائن بھی ان کو بیرون ملک ضرور لے کے جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ 35 سے 40 سال کی ایج میں یہاں پہ کچھ تھوڑی سی پرابلم ضرور آئیں گی، اور یہاں پر ایک راہو لائن بھی کاٹ رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو راہو لائنیں ہوتی ہیں نا، یہ اس لمحے آپ کی زندگی میں پرابلم ضرور آتی ہے، تو بالکل یہ تقریباً 30 سال کی عمر میں بھی تھوڑے سے پرابلم بنیں گے، اور پھر 35 سے 40 سال کی عمر میں تو لازمی پرابلم ان کی زندگی میں آئیں گے۔ باقی اگر ان کی دماغ کی لائن کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تیز دماغ دیا، دماغ کی لائن نیچے جا کے 2 شاخہ ہو رہی ہو، تو ایسے لوگ انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ قسمت کی لائن دیکھیں ان کے ہاتھ میں تو بالکل سیدھی جا رہی ہے، یہاں سے یہ دل کی لائن بھی بالکل سیدھی اور بلکہ اس طرف جا رہی ہے، اور زندگی کی لائن یہ ہے، تو ان کے ہاتھ میں بڑا پاورفلی آپ کو لکی ایم کا سائن ان کے ہاتھ میں بن رہا ہے، تو پیسے کی تو کمی نہیں ہوگی، پیسہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہے گا، اور تقریباً 24-25 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر میں بھی اچھی دولت آئے گی، اور 40 سے 50 سال کی عمر میں مزید اللہ کا کرم ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر قسمت کی لائن ڈبل ہو جاتی ہے، تو ان کو 2 جگہ سے انکم آئے گی۔ جو لائنیں دل کی لائن سے نیچے کی طرف گرتی ہیں تو تقریباً کہہ لیں کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں کچھ دھوکے ان کے ساتھ ضرور ہوں گے۔ یہاں پر بھی ایک اسکوائر کا سائن ابھی پوری طرح بنا نہیں ہے، یہ اسکوائر کا سائن بھی بتا رہا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے پاس زیادہ دولت آئے گی، کوئی اپنا گھر بھی بنائیں گی، پراپرٹی بھی بنائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ سب کچھ عطا کرے گا۔ دل کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ دل کو دھوکے ضرور ملیں گے، اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے۔ جب بھی دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں اور آگے جا کے آپ کی دل کی لائن بالکل زندگی کی لائن کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے رشتوں سے دکھ یا دھوکے لازمی ملتے ہیں، چیٹنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ان کے جوپیٹر ماؤنٹ کی بات کریں، یہ شہادت کی انگلی کے نیچے یہ جو ماؤنٹ ہوتا ہے، اگر یہاں پر آپ کو اس طریقے سے اسکوائر کے سائن نظر آئیں یا یہ والی لائنیں آپ کو اس طریقے سے نظر آئیں تو یہ انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہیں، ان کو رنگ آف جوپیٹر کہتے ہیں۔ اور یہ جو اسکوائر کا جو سائن ہوتا ہے یہ آپ کو پراپرٹی دیتا ہے، دولت دیتا ہے، آپ اپنا گھر بھی بنائیں گے اور روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اب یہاں پہ دیکھیں تو شہرت کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں ہمیں ڈبل نظر آ رہی ہے، اور آگے چل کے یہاں پر قسمت کی لائن بھی ڈبل نظر آ رہی ہے۔ تو 40 کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو 2 کاموں میں بڑی کامیابیاں دے گا، اور یہاں پر آگے چل کے یہ جو قسمت کی لکیر ہے دل کی لائن سے نکل کے آگے قسمت کی لائن کے طور پر یہ لائنیں چلیں گی، اور یہ لائنیں جو ساتھ چھوٹی ہوتی ہیں سیٹرن ماؤنٹ پر، یہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بینیفٹ دیتی ہیں، یعنی کہ کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو روپیہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، 2 جگہ سے انکم آئے یا 3 جگہ سے انکم آئے، آتی ضرور ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اولڈ ایج میں بھی ان کو 40 سے 50 سال کی عمر میں تو 100% ان کو 2 جگہ سے انکم آئے گی، لیکن اولڈ ایج میں 50 کے بعد بھی ان کو چونکہ 2 شہرت کی لائنیں بنی ہوئی ہیں تو 2 کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور آنے والی زندگی ان کی بڑی بہترین ہوگی۔ مرکری فنگر ان کی مجھے یہاں پہ چھوٹی نظر آئی، مرکری فنگر چھوٹی ہو تو انسان کی میرج لائف اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ یہ آپ کی انگلی جو ہے نا یہ اس سے تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، تو میرج میں ان کو کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، شادی شدہ زندگی میں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور زندگی میں یہ خود بھی کچھ بیوقوفیاں کریں گی جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ضرور دیکھنے پڑیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں جوپیٹر ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائن نظر آ رہی ہے، اور یہ اس طریقے سے فش سائن ابھی مکمل بنا نہیں ہے لیکن تقریباً بنا ہوا ہے۔ تو یہ فش سائن بھی انسان کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے۔ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لائن بتا رہی ہے کہ 20-25 سال کی عمر تک مشکلات رہیں گی، اور دوسری بات یہ کہ جب زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ اندرونی منگل ہوتا ہے، یہ بندے کے اندر بڑا غصہ پیدا کرتا ہے، یہ منگل کا ابھار ہے۔ تو اگر یہاں پر بریک بریک لائنیں اس طریقے سے جال بنا ہوا ہو تو ایسے لوگ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ یہاں پر آنکھ تھوڑی بند تو رہی ہے لیکن پوری طرح بند نہیں رہی، تو اس لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ چیٹنگ بھی ہوگی،
اور زندگی میں یہ کچھ دھوکے ضرور کھائیں گی اپنے رشتوں سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ زندگی کی لائن جو ہے وہ اگر سیدھی اس کا رخ جو ہے وہ مون ماؤنٹ کی طرف نکل جائے اور یہاں پر یہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بھی بنائے، تو جب زندگی کی لائن آپ کی یوں مون ماؤنٹ کی طرف نکل جاتی ہے تو یہ بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے۔ ایسے لوگ بیرون ملک ضرور جاتے ہیں، تو بالکل یہ بیرون ملک ضرور جائیں گی۔ وینس ماؤنٹ پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہوئی اور آپ کے ہاتھ میں یہ کھڑی لائنیں اس طریقے سے بنی ہوئی ہیں، تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ وینس ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں، یہ چونکہ یہ جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ جو انسان کے اندر جو عورت کے اندر جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو بیبی پیدا کرنے کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، اس کو ہم اس ماؤنٹ سے چیک کرتے ہیں۔ مرد کو بھی یہیں سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر مرد کے اندر کوئی ویکنیس ہوگی، کمزوری ہوگی، تو اس کا یہ ابھار پچکا ہوا ہوگا، دبا ہوا ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو ہے پھر وہ، اگر عورت کا یہ ابھار پچکا ہوا ہو یا یہاں پر کالا تل ہو یا جزیرہ ہو یا جالی کا سائن ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی بیبی پیدا کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، ان کے زنانہ بانجھ پن کا شکار ہو سکتی ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ مردانہ بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پھر اولاد بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر کالا تل ہو یا اس طریقے سے بے ہنگم قسم کی جالی کا سائن ہو، کراس کا سائن ہو، یا اس طریقے سے صحت کی لکیر کے اوپر یہ اس طریقے سے جزیرے کا سائن بنا ہوا ہو، تو آپ کی اولاد نہیں ہوگی، اسپیشلی اگر یہاں پہ جا کے ایک سٹار کا سائن بھی بن جائے اور یہاں پہ جزیرے کا سائن بنے صحت کی لکیر کے اوپر، ٹھیک ہے، تو بالکل آپ کی اولاد پیدا کرنے میں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ تو یہاں پر بھی ان کی تقریباً کہہ لیں کہ کوئی ایک آدھ بیٹا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دے، زیادہ ان کے ہاتھ میں بیٹیاں ہونے کے چانسز زیادہ لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک آدھ بیٹا بھی ان کو دے دے۔ شروع کی زندگی تو ان کی کافی زیادہ مشکلات کا شکار رہی ہے، اور تقریباً 30 سال کی عمر کے بعد ہی آگے پھر ان کی زندگی میں بہتری آئی ہے، ذہنی ٹینشنیں بھی کم ہوئی ہیں، اور زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ ٹرائی اینگل بتا رہا ہے کہ اولڈ ایج میں یہ اچھی پراپرٹی بنائیں گی، اور یہ لائنیں جو ہیں یہ ان کو بیرون ملک سفر ضرور کروائیں گی۔ یہ سفر کی لائنیں ہیں جی، اور یہاں پر ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے زندگی کی لائن کے ساتھ، تو باہر کے ملک یہ سفر ضرور کریں گی۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اس طریقے سے ایک فش سائن ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ فش سائن زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا اور K2 ماؤنٹ پر ہو، تو ایسے لوگ بڑے صاحب علم بھی ہوتے ہیں اور اپنے نالج کی وجہ سے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بیرون ملک سفر بھی ضرور کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہاں پر فش کا سائن ہو تو اچھی دولت ایسے لوگوں کے پاس آتی ہے، ایسے لوگ اپنا گھر بھی بناتے ہیں، ایسے لوگ ریسرچ بڑی اچھی کرتے ہیں، اور ان کے ایسے لوگوں کے پاس دین کا نالج ہوتا ہے، دنیا کا نالج ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، کسی حد تک بہت مضبوط بنا نہیں ہے لیکن بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا روپیہ پیسہ، اچھا بینک بیلنس یہ بنائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی یہاں سے تھوڑی سی لائنیں کمزور ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پیسہ آتا ضرور ہے لیکن کچھ نہ کچھ پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن آگے چل کے ان کی سیونگ میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں تو 40 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی بڑی بہترین رہے گی، لیکن 35 سے 40 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں مسئلے بننا شروع ہو جائیں گے، اور ابھی ان کی زندگی میں پرابلم چل رہے ہیں۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی ان کی زندگی میں کرائسس چل رہے ہیں، تو میں نے انہیں یہی کہا کہ میں نے کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، پرابلم وقتی طور پر ضرور آئی ہیں، لیکن 2026 آپ کا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن 2027 میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان پرابلم سے نکل جائیں گی۔ اور یہ پرابلم آئی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر قسمت کی لائن رک گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 35 سے 40 سال کی عمر میں جا کے ان کا جو بھی کام تھا یا جو بھی ان کا بزنس تھا وہ فلاپ ہو جائے گا، اور ان کے جو معاشی مسائل ہوں گے وہ بڑھ جائیں گے، لیکن یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آفٹر 40 کے بعد 40 سے 45 کے درمیان تھوڑے سے پرابلم ضرور آئیں گے، لیکن قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ 45 کے بعد ان کی زندگی میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی، اور 50 کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی پرابلم نظر آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑے سے مسئلے ضرور بنیں گے 50 سے 55 کے درمیان، لیکن یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے۔ ابھی یہ ٹرائی اینگل گاڑا نہیں ہوا، یہ ٹرائی اینگل بھی ان کو فائدہ دے گا روپے پیسے کے لحاظ سے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں بنی ہوئی ہے، یہاں پر قسمت کی لائن بھی اوپر جا کے 2 شاخہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر یہ اس طریقے سے یہ فش کا سائن بھی بنا ہوا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اولڈ ایج ان کی بڑی بہترین ہوگی۔ اولڈ ایج میں یہ بینک بیلنس بھی بنائیں گی، پراپرٹی بھی بنائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، عزت دولت شہرت روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو عطا کرے گا۔
और यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन के ऊपर अगर एक और लाइन मौजूद हो तो ऐसे अगर लड़की के हाथ में ये वाला साइन हो तो उसकी शादी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर शादी की लाइन के ऊपर हल्की सी भी बारीक लाइन हो ना तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से दुख तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं, अंडरस्टैंडिंग की भी थोड़ी कमी हो जाती है और थोड़ी थोड़ी गलतफहमियाँ दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो साइन जो है ये प्रॉब्लम देता है मैरिज लाइफ में। तो बिल्कुल मैरिज में इनको थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे लेकिन शादी इनकी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत डिटेल के साथ आपकी रीडिंग होगी, आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।